حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا کو مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی لشکر کا امیر نہ بنایا جائے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے اقدامات کر کے انہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ بکھرے ہوئے بال، غبار آلود چہرہ، ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی، دیکھنے والے ان کے اوپر ایک نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس قدر بہادر کے ایک موقع پر انہوں نے تنہا مقابلہ کرتے ہوئے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوسرے مجاہدین کے ہاتھوں قتل ہونے والے اس کے علاوہ ہیں۔ وہ تلوار چلانے کے ماہر، نہایت بہادر اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر کے مجاہدین کے کسی دستے کا امیر نہ بنایا جائے، کیونکہ اس بات کا یہ اندیشہ ہے کہ وہ بہادری کی وجہ سے انہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہ ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جرأت اور شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اس واقعے کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، عرب قبائل بڑی تعداد میں دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر اس میں سے بالکل اسی رفتار سے نکلنے لگے جس طرح وہ فوج دو فوج اس میں داخل ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، کوئی بھی اسلام پر باقی نہیں رہا تھا۔ مسلمہ کذاب کی سرکوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فتنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور ان سے مقابلے کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل گیارہ لشکر بنائے اور ان کے لیے گیارہ جھنڈے تیار کر کے ان کے امیروں کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا، تاکہ وہ مرتدین کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، حق و ہدایت کی راہ پر واپس لائیں اور دین حق سے پھر جانے والوں کو اگر سمجھانے سے کام نہ چلے تو تلوار کے ذریعے دوبارہ حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کر دیں۔ صورتحال یہ تھی کہ ان مرتدین میں مسلمہ کذاب کا قبیلہ بنو ضیفہ کثرت تعداد، جنگی مہارت اور بہادری و دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط اور انتہائی طاقتور تھا۔ مسلمہ کی حمایت و مدد کے لیے اس کے اپنے قبیلے اور اس کے قریبی قبائل کے 40,000 جنگی جو اکٹھے ہو گئے تھے، ان اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کی بجائے محض قبائلی تعلق کی بنا پر اس کی پیروی اختیار کی تھی۔ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ربیہ کذاب مسلمہ مصر کے صادق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہوا یہ کہ مسلمہ نے مسلمانوں کے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلا تھا، شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دوسری فوج روانہ کی، جس میں انہوں نے انصار و مہاجرین میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع فرمایا، اور اس فوج کے اگلے دستے میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے بہادر اور جان باز مسلمان مجاہدین شامل تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ، دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیں، اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑے ہی دیر بعد مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ مسلمان کچھ پریشان ہو کر اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھیڑ دیا۔ اور اگر بنو حنیفہ ہی کے ایک شخص مجاہ نے ایمان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام تمیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا۔ اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمان سے شکست کھا جاتے تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا اور نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ممکن ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی اس طرح نئے سرے سے ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور مختلف قبائل کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا اور اس کی قیادت انہی میں سے ایک فرد کے سپرد کر دی، تاکہ جنگ میں ہر لشکر کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کسی مقام پر کمزور پڑ رہے ہیں۔ خوفناک جنگ کا آغاز، دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خوفناک جنگ شروع ہوئی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری۔ مسلمان کو قوم نے اس جنگ میں بہت زیادہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جنگ کے میدان میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے اور نہ ان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹے۔ مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز اور بے مثال بہادری
اور دلیری کے مظاہرے کیے اور جرأت و شجاعت کے ایسے ایسے شاندار کارنامے انجام دیے۔ یہ ہیں انصار کا جھنڈا تھامے ہوئے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گڑھا کھود کر اس میں پنڈلیاں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، لوگوں دشمن پر سخت حملہ کرو اور اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو۔ لوگوں میں اس کے بعد اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمان کو شکست نہ ہو جائے یا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو کر اپنی شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دوں۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کا جھنڈا ہاتھ میں ہے اور ان کے متعلق مہاجرین کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ انہوں نے جواب دیا، اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پالے تو میں بدترین حاصل قرآن ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے، انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انصار کے لوگو، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، آج تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے، پھر جنت ہے۔ اور پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، تلوار چلاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس تلوار کی تیزی آزماتے رہے، یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا، اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور بہت لاشوں کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوفی حدیقۃ الموت ایک بہت وسیع و عریض باغ تھا اور اس کی فصلیں بہت زرخیز اور اونچی تھیں۔ مسلمہ اور ان کے ہزاروں ساتھیوں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت اسلام کے بہادر سپاہی حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، لوگوں مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو، تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا پھر تمہارے لیے دروازہ کھول دوں۔ بے مثال نوجوان حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے۔ وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور کئی نیزوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کو حدیقۃ الموت کے اندر مسلمہ کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے اور دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلوار سے قلم کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے زائد زخم تھے۔ مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقۃ الموت پر حملہ کر دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں سے قتل کرنا شروع کر دیا اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں مرتدین کو ہلاک کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ گئے اور اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کاملہ سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے عظیم درجے کو پانے کی آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی کوشش میں لگے رہے جو حدیقۃ الموت کے دوران جو حدیقۃ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تستر کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل فارس ایک نہایت مضبوط قلعے میں پناہ لیے ہوئے تھے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ جب محاصرے کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئیں
تو وہ قلعے کے دیواروں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے، جن کے سروں پر لوہے کی کنڈیاں آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دی جاتی۔ وہ نوکیلی اور گرم کنڈیاں مسلمانوں کے جسموں میں پھنس جاتیں اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتیں، اور ایرانی اونٹ پر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ ان کنڈیوں میں پھنس کر مسلمان یا تو شہید ہو جاتے یا شدید زخمی ہو جاتے تھے۔ انہی میں سے ایک کنڈی حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پھنس گئی۔ یہ دیکھتے ہی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھانے لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس کنڈی کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں کو نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے۔ اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی، یا اللہ ان کو شہادت عطا فرما یا بارگاہ رسالت۔ ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی اور ان کی وہ دلی تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرنے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کی قیمتی اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو جنت میں خوش خرم اور سرسبز شاداب اور تر و تازہ رکھے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔